Travelog by Irfan. مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی کہانی ڈاکٹر عرفان کی زبانی. قسط نمبر 2 مغلیہ سلطنت کے دوسرے شہنشاہ نصیر الدین ہمایوں کی کہانی. ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے. اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے. السلام علیکم ناظرین، ٹریولوگ بائی عرفان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عرفان راجپوت. مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی کہانی ڈاکٹر عرفان کی زبانی، اور اس کے سلسلہ میں آج ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں مغلیہ سلطنت کے دوسرے شہنشاہ نصیر الدین محمد ہمایوں کی، کہ کس طریقے سے اس نے حکومت کی اور اسے یہاں سے بے دخل کر کے شیر شاہ سوری نے اس سلطنت پر قبضہ کر لیا اور سوری سلطنت کا قیام کیا. اور اس کے بعد پھر دوبارہ نصیر الدین ہمایوں نے واپس آ کر اپنی سلطنت کو اس کے بیٹوں سے چھین لیا. تو چلیے ہمارے ساتھ. ظہیر الدین بابر نے 11 سال فرغانہ میں مسلسل جدوجہد کے بعد اور اپنے ماموں اور چچا کی سازشوں اور بغاوتوں اور جنگلوں میں روپ وشی اور کبھی تخت نشینی کے بعد بالآخر کابل میں اپنی مضبوط حکومت بنا لی ہے، پر اب اس کی زندگی میں آسودگی اور خوشیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور پھر 17 مارچ سن 1508 عیسوی کو کابل میں ہی ظہیر الدین بابر کی بیوی ماہم بیگم کے ہاں ایک خوبصورت بچے کی پیدائش ہوئی، اور بابر نے اس کا نام رکھا نصیر الدین محمد. بابر چونکہ خود بھی ایک پڑھا لکھا شخص تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی. اسے ترکی، فارسی اور عربی کے ساتھ ساتھ حساب، علم النجوم، علم فلکیات اور فلسفہ کی تعلیم پر بھی خصوصی توجہ دی گئی. اس کے علاوہ اسے سپاہ گری اور نظم و نسق کی اعلیٰ تعلیم اور تربیت دی گئی. جب ظہیر الدین بابر نے ہندوستان پر چڑھائی کی تو نصیر الدین اس مہم میں اپنے والد کے شانہ بشانہ لڑ رہا تھا. صرف 18 سال کی عمر میں نصیر الدین نے ابراہیم لودھی کے جرنیل حمید خان کو شکست دے کر حصار اور فیروزہ پر قبضہ کر لیا. اور پھر 19 سال کی عمر میں پانی پت کی جنگ میں اپنے والد بابر کے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے ابراہیم لودھی کو شکست دی اور دلی پر قبضہ کر کے بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی. جب نصیر الدین ہمایوں 20 سال کا ہوا تو اسے بدخشاں کا گورنر بنا دیا گیا، لیکن 1529 میں ظہیر الدین بابر نے اسے واپس بلایا اور سنبھل کی جاگیر عطا کر کے اس کا انتظام سنبھالنے کے لیے بھیج دیا. اور جب ظہیر الدین بابر شدید بیمار ہو گیا تو اس نے اپنے امراء سے نصیر الدین ہمایوں کے حق میں بطور جانشین مدد کرنے کا وعدہ لیا. بابر جب بستر مرگ پر تھا تو وزیر اعظم نظام الدین خلیفہ نے سازش کی کہ بابر کے داماد مہدی خواجہ کو، جو کہ تجربہ کار سپہ سالار تھا، اس کو تخت پر بٹھا دیا جائے، لیکن یہ سازش بابر کے امراء نے ناکام بنا دی. کیونکہ بابر نے پہلے ہی انہیں وصیت کر دی تھی اور ان سے وعدہ لیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد
نصیر الدین محمد ہمایوں کو تخت نشین کیا جائے، اور اس طرح 29 دسمبر سن 1530 کو نصیر الدین محمد ہمایوں اپنے والد کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا۔ ورثے میں ملا ہوا تخت ہمایوں کے لیے پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا تاج ثابت ہوا، کیونکہ بابر کو اتنا وقت نہ ملا تھا کہ وہ سلطنت کو مستحکم کرتا اور سازشوں کو ختم کرتا، لہٰذا اب ہمایوں کا امتحان شروع ہوا۔ چاروں طرف سے بغاوتیں شروع ہو گئیں، اور دوسری طرف بابر نے ہمایوں کو وصیت کی تھی کہ اپنے بھائیوں سے فیاضانہ سلوک کرے، تو ہمایوں نے فیاضی کی اخیر ہی کر دی۔ کامران مرزا کو اس نے کابل اور قندھار کا علاقہ بطور جاگیر دے دیا، جبکہ مرزا ہندال کو میوات کا اور عسکری مرزا کو سنبھل کا علاقہ، جبکہ اپنے چچیرے بھائی سلیمان مرزا کو بدخشاں کا علاقہ بطور تحفہ دے دیا۔ اس فیاضی پر بھی ہمایوں کے بھائی مطمئن نہ ہوئے اور ہمایوں کا ساتھ دینے کی بجائے مشکلات پیدا کرنے لگے۔ کامران مرزا نے پنجاب پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے نہ صرف اس کے خلاف کارروائی نہ کی بلکہ فوجی چھاؤنی کی حیثیت رکھنے والا علاقہ حصار فیروزہ بھی اس کے حوالے کر دیا، جو کہ کابل اور قندھار اور دلی کے درمیان فوجی چوکی تھا، اور اس طرح سے مالی نقصان کے علاوہ فوجی طاقت بھی کمزور ہو گئی۔ دوسری طرف ابراہیم لودھی کی شکست کے بعد افغانوں کو بھی احساس ہوا کہ دلی سلطنت کے چھن جانے کے بعد ان کی کیا حیثیت رہ گئی ہے، لہٰذا تمام افغان سردار محمود لودھی کی زیر قیادت مغلوں کے خلاف میدان میں آ گئے۔ جبکہ بہار میں شیر خان نے مغلوں کے خلاف فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، اور گجرات میں بہادر شاہ ہمایوں کو ہندوستان سے نکال باہر کرنے کے لیے کمر بستہ ہو چکا تھا۔ ہمایوں کی شخصیت میں دو ایسی خامیاں تھیں جنہوں نے اس کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا تھا، پہلی فیاضانہ مزاج اور دوسری معافی، دوسری چھوٹی سے چھوٹی فتح پر مہینوں کا جشن منانا۔ شیر خان کو اس نے کئی مرتبہ شکست دی اور معافی دی، اس طرح اس کی بار بار کی قسموں اور وعدوں پر اعتبار کر کے معافی دی، یہاں تک کہ 1540 میں اس نے ہمایوں کو شکست فاش دی اور شیر خان سے شیر شاہ سوری بن کر ہندوستان کا بادشاہ بن گیا، اور پھر تمام افغانوں نے اسے اپنا متفقہ بادشاہ تسلیم کر لیا۔ پہلے ہمایوں لاہور پہنچا، لیکن افغانوں نے اسے یہاں سے بھی بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور پھر وہ ملتان پہنچا مگر وہاں سے بھی بھاگنا پڑا، اور اس کے بعد وہ سندھ میں عمر کوٹ جا پہنچا، جہاں کے مہاراجہ نے اسے خوش آمدید کہا، اور یہیں اس کے ہاں اکبر کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد ایران کے شہنشاہ نے اسے خوش آمدید کہا اور ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا، اور وہ ایران چلا گیا۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری نے ہندوستان میں بہت سے تعمیراتی کام شروع کیے، اور ان میں سے ایک اس نے قلعہ روہتاس تعمیر کروایا، جس کا خاص مقصد ہمایوں کو واپس ہندوستان آنے سے روکنا تھا۔ یہ قلعہ روہتاس دریائے جہلم کے کنارے واقع ہے، جو کہ اس وقت دینا کے قریب موجود ہے، اور یہ بر صغیر کا سب سے بڑا اور ناقابل تسخیر قلعہ ہے۔ اور ایک بار پھر وقت نے کروٹ بدلی اور ہمایوں نے کافی طاقت حاصل کر لی۔ تو سب سے پہلے اس نے اپنے بھائی کامران مرزا پر کابل میں حملہ کیا اور اس کو شکست دے کر کابل پر قبضہ کر لیا۔
اب تک ہندوستان میں شیر شاہ سوری انتقال کر چکا تھا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا اسلام شاہ سوری تخت پر قابض تھا۔ شیر شاہ سوری جتنا ہی زیادہ قابل اور جرأت مند شخص تھا، اس کا بیٹا اتنا ہی نااہل اور جاہل قسم کا شخص تھا۔ کامران مرزا کابل سے بھاگا اور ہندوستان میں شیر شاہ سوری کے بیٹے اسلام شاہ سوری کے پاس مدد کے لیے پہنچا۔ کامران مرزا چاہتا تھا کہ وہ اس کی مدد سے اپنا کابل کا تخت واپس لے سکے، لیکن اسلام شاہ سوری نے اسے نظر بند کر دیا۔ لیکن کامران مرزا ایک دن برقع پہن کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ نصیر الدین محمد ہمایوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ اسلام شاہ سوری ایک بالکل نااہل شخص ہے، لہٰذا اس نے ہندوستان واپس لینے کا ارادہ کیا۔ اور پھر ہمایوں سن 1555 عیسوی میں 14 برس کی جلاوطنی کے بعد دریائے سندھ کو پار کر کے اپنی سلطنت واپس لینے کے لیے آن پہنچا۔ اس نے لاہور کو فتح کیا اور پھر دلی اور آگرہ کو بھی فتح کر کے جنوری سن 1556 عیسوی کو دوبارہ تخت نشین ہوا۔ ابھی اسے تخت نشین ہوئے 6 ماہ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ اپنے کتب خانہ میں بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا۔ مغرب کی اذان کی آواز سنی اور نماز کے لیے جلدی سے نکلا، لیکن سیڑھیوں سے پاؤں پھسلا اور لڑکتا ہوا نیچے آ گرا، اور انہی زخموں کی وجہ سے چند روز کے بعد 27 جنوری سن 1556 کو انتقال کر گیا۔ ہمایوں اپنے نام کی طرح خوش بخت نہ رہا، بلکہ ساری عمر ٹھوکریں کھائیں، اپنوں اور پرایوں کی بے وفائی کی ٹھوکریں، اور پھر 14 سال جلاوطنی کی ٹھوکریں، اور موت بھی ٹھوکر کھانے سے ہوئی، لیکن یہ واحد ٹھوکر تھی جو اللہ کے حضور سجدہ کے لیے جاتے ہوئے کھائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔